یہ کسی شخصیت کو اس منزل پر پہنچنے کے لیے کن جتنوں اور کن مصیبتوں اور کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پھر آواز یہ آئے کہ لہم مغفرۃ، یہی بخشے ہوئے، یہی لوگ ہیں کہ جو بخشیدہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو فائز ہیں اور فوز پر فائز ہیں۔ یہ کریمہ نبی مکرم سے جڑے ہوئے لوگوں اور ان سے وابستہ شخصیات کے بارے میں نازل۔ سرکار کے ساتھ کس کا کیا رشتہ تھا، نبی کے ساتھ کس نے کیا اپنی خدمات کو فراہم کیا، یہ کریمہ اس کی جانب رہنمائی کر رہے۔ سب سے پہلا مرحلہ بیان کیا ہے کہ نبی پر ایمان تو لاؤ، والذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے۔ پھر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ وہاجروا، نبی کے ساتھ ہجرت بھی تو کی ہو۔ اب ایک مرتبہ آہستہ آہستہ مقام اور منزلت بڑھتی چلی جا رہی۔ جو ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی، یا صرف ایمان لائے اور پھر صرف ہجرت کی، مگر بعد والا مرحلہ ہے وجاہدوا، جہاد بھی کیا ہو، صرف ہجرت نہ کی ہو بلکہ جہاد بھی کیا ہو، اور یہ جہاد بھی حصول معاش کے لیے نہ ہو اور تسکین مزاج کے لیے نہ ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی محمد۔ کیونکہ مستشرقین کا کہنا یہ ہے، اسلام مخالف لوگوں کا کہنا یہ ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف لکھنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ جہاد تو حصول معاش کا ذریعہ تھا اور تسکین مزاج کا ذریعہ تھا۔ ان کے مزاج میں لڑنا تھا، یہ بات بات پہ تو لڑتے تھے، تو جن کے مزاج میں ہی لڑنا پایا جاتا ہو انہیں اسلام نے کہا کہ ایک کام دے دیتے ہیں جس سے ان کا مزاج بھی سکون پائے، ان کے مزاج کو سکون ملے، یہ جیسا چاہتے ہیں جیسا کرتے ہیں، ماشاءاللہ جیسا چاہتے ہیں ویسے ہی ان کو ان کی عادت کے مطابق کام دے دیا جائے۔ تو یہ تسکین مزاج ہے، یا یہ کہ حصول معاش ہے کہ صاحب لڑیں گے تو کچھ مل جائے گا، مال غنیمت میں کچھ مل جائے گا اور 4-6 مہینے کا راشن جمع ہو جائے گا۔ تو یہ حصول معاش کا ذریعہ تھا جہاد، یا یہ تسکین مزاج کا ذریعہ تھا؟ یہ الزام ہے، یہ شبہہ ہے جو غیر مسلم طاقتوں نے، مستشرقین نے اسلامی تعلیمات پہ ڈالا ہے۔ وہ اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ جملہ آ گیا تو میں نے کہہ دیا، اب کہہ دیا ہے تو یہیں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ اسلام نے جہاد کو نہ تسکین مزاج کے لیے واجب قرار دیا، نہ ہی حصول معاش کے لیے واجب قرار دیا، اس لیے کہ جب فی سبیل اللہ کی قید لگ جائے تو یہ تو جواب خود ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ فی سبیل اللہ سمجھ لیا ہوتا کہ یہاں خلوص کے ساتھ کام کیا جا رہا ہو، یعنی نہ یہ پیسے کی لالچ ہے، نہ یہ عادتوں کا سکون ہے، تسکین ہے، بلکہ اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے۔ پھر میں ایک اور اس سے بڑھ کر بات کر دیتا ہوں، اس سے اور روشن تر بات کر دیتا ہوں کہ ہم خود مجاہدوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے۔ اب میں ان مجاہدوں سے کیا پوچھوں جن کے بارے میں بحث چل نکلی ہے کہ کون رکا رہا اور کون میدان چھوڑ کر چلا گیا؟ میں تو اس مجاہد سے پوچھتا ہوں جو میدان میں اترتا تھا تو پھر بھاگ کر کہیں نہیں جاتا، اور اس مجاہد کو علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ واحد مجاہد ہے علی مولا کی ذات جو میدان میں جاتے ہی رکنے کے لیے۔ جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا، مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں اور ہمیں آپ سے کوئی غرض، کوئی کام، کوئی مقصد پڑ جائے اور ہم آپ سے ملنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا جہاں میں اپنی سواری سے اترتا ہوں وہیں ملوں گا، نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ کوئی میرے پیچھے آتا ہے۔ میں جہاں سلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔ بات مولا کے جہاد کی آئی ہے تو ایک جملہ اور مولا کا مجھے حیدری صاحب یاد آ گیا۔ مولا سے پھر کسی نے پوچھا کہ یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ پہلے کسے مارتے ہیں؟ سواری پر سوار دشمن کو، لوہا جس نے زیادہ پہنا ہوا ہو، جس کا قد بڑا لمبا ہو، کس کو پہلے مارتے ہیں آپ؟ کہ آپ کے پیش نظر آپ کا دشمن کون سا دشمن ہوتا ہے جسے آپ پہلے مارنا چاہتے ہیں؟ تو مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ میں خون کم سے کم گرانا چاہتا تاکہ میدان میں خون کم گرے، بڑے لوگوں کو مار دیا جائے، چھوٹے لوگ تو انہی کی وجہ سے آئے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ سرداروں کو مارنے کا نتیجہ پھر کربلا کی صورت میں سامنے آیا۔ سرداروں کو ہی تو مارا تھا جو کربلا میں بدلہ لیا گیا ہے۔ علی بن ابی طالب نے یہ نہیں دیکھا۔ اب مولا سے کسی نے پوچھا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ تو مولا نے جو جہاد کی تعریف کی ہے وہی جہاد کا مقصد ہے، اور وہی جواب ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جہاد اس وجہ سے رکھا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اعلاء کلمۃ اللہ واقامت شعائر الایمان،
مولا علی فرماتے ہیں ایمان کے تقاضوں کو جلا بخشنے کے لیے اور اخلاقی درجوں کو بڑھانے کے لیے اللہ نے جہاد کو قائم کیا ہے۔ جہاد میرے بچوں جوانوں، جہاد در حقیقت کسی بات کو سمجھنے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں، ذہن آزاد نہیں ہے، سوچنے پر پابندی ہے، بات نہیں کرنے دے رہے، سوچنے نہیں دے رہے، یہ جو سوچنے پر پابندیاں لگائی جاتی تھیں، اس پابندی اور اس رکاوٹ کے ہٹانے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو آزاد کرو بھائی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لوگوں کو کچھ سرداروں کی گرفت سے آزاد کرو، لوگوں کو کچھ قبائل کے بڑوں کی گرفت سے آزاد کرو، انہیں سوچنے کا موقع دو، انہیں آزاد کرو۔ جہاد در حقیقت اسیر کی، لہٰذا جب بھی کسی کو اسیر بنا کے لایا جاتا تھا، نبی مکرم اکثر جہاد جب جیت کر لوٹتے تھے، حضرت کے اصحاب خاص طور پر جو مجاہدین میں صف اول مولا کائنات کا وجود، تو جو اسیر لائے جاتے تھے تو ان اسیروں کے ساتھ معاملات طے پاتے تھے۔ ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ان کو شرط لگائی جاتی تھی کہ ہمارے اتنے لوگوں کو پڑھاؤ گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی، تمہیں آزاد کر دیں گے، تم یہ ہنر جانتے ہو، ہمارے لوگوں کو ہنر سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ یعنی وہ بھی جو اسیروں کو بھی اگر کبھی اپنے پاس رکھا تو ان سے پورے معاشرے کی خدمت لی گئی اور پھر انہیں آزاد کر دیا گیا۔ تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کا، کہ جو ایمان لائے میرے نبی پر، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، اور پھر ہجرت کے بعد جنہوں نے فی سبیل اللہ جہاد۔ اچھا، یہاں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کے کہنے کے بعد آیت نے وہی رخ دوبارہ سے اختیار کیا، پھر دوبارہ والذین آیا ہے۔ ایک الذین کے ساتھ تین باتیں اللہ نے کر دیں، ایمان، ہجرت، جہاد۔ تو اب آباؤ و نصرو بھی اللہ کہہ دیتا اسی والذین کے ساتھ۔ قرآن فہمی اور ادبی ظرافتوں کا شوق رکھنے والے ذرا توجہ کریں، اس آیت میں 2 دفعہ الذین کا لفظ آیا ہے۔ وہ اللہ چاہتا تو ایک دفعہ کے ہی الذین کے لفظ کے ساتھ وہ 5 لوگوں کا تذکرہ کر دیتا، کہ جس میں پہلے مومن ہیں، دوسرے مہاجر ہیں، تیسرے مجاہد ہیں، چوتھے پناہ دینے والے ہیں، اور 5ویں مدد کرنے والے ہیں۔ ایک ہی والذین کے ساتھ کہہ دیتا اللہ، لیکن اللہ نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا یہ کہنے کے بعد، فی سبیل اللہ یہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ کہا ہے والذین آباؤ، اور وہ لوگ، یعنی خاص طور پر انہیں ذکر کیا ہے، یعنی مومنوں کو، مہاجروں کو، فی سبیل اللہ مجاہدوں کو بیان کرنے کے بعد پھر 2 صفت رکھنے والوں کو علیحدہ سے خاص طور پر بیان کیا ہے۔ والذین آباؤ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، پناہ دینے والے، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، والنصروا، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی وہ جو مومن ہیں، وہ جو مہاجر ہیں، وہ جو مجاہد ہیں، ان کے مقام سے ہٹ کر ان کا مقام بلند ہے۔ کن کا مقام بلند ہے؟ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی واقعی مومن ہے۔ اب دنیا کو کہنے دیجئے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے پناہ دی وہی واقعی مومن ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جنہوں نے پناہ دی وہی واقعی مومن ہے، اور نہ صرف یہ کہ پناہ دی بلکہ وَنَصَرُوا، جنہوں نے میرے نبی کو مدد کی، مدد فراہم کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ اور بات یہاں رکی نہیں، لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت۔ تم کتنی ہی موٹی موٹی کتابوں میں لکھ دو کہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب پنڈلیوں تک دوزخ میں ہے، معاذ اللہ، یہ حدیث ہے بھائی، ان کے عزازہ، حدیث زہزہہ کہلاتی ہے کہ حضرت ابو طالب کو اللہ نے معاذ اللہ ادھر رکھا ہوا ہے جہاں پنڈلیوں تک ان کو عذاب ہو رہا ہے، معاذ اللہ، یہ ان کے یہاں حدیث ہے۔ تو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ہمارے ہاں تو اصول میرے مولا صادق نے یہ دیا ہے کہ اگر کوئی حدیث آیت سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو۔ ہم وہ کچھ کہتے ہی نہیں جو قرآن سے ٹکرائے، وہ ہمارا قول ہی نہیں ہوتا جو قرآن سے ٹکرا جائے۔ لہٰذا قرآن یہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت، انہی کے لیے مغفرت ہے۔ مگر آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، میں اس سے ذرا لطف لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لطف منتقل ہو۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اللہ رزق ابو طالب کے گھر میں اتارتا ہے، ہم تو فیل میں کھاتے ہیں۔ رزق
لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور انہی کے لیے رزق ہے، اور رزق بھی رزق کریم ہے، یعنی جس میں ذائقہ آئے گا۔ بہت سارے کھانے آپ کھاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری غذائیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں مگر ان میں ذائقہ نہیں ہوتا، پرانی زبان میں کہتے تھے ان میں سواد نہیں ہوتا، بے سواد ہوتے ہیں۔ تو وہ کھانے جس میں لطف آئے، جس میں ذائقہ آئے، جس میں مزہ آئے، رزق کریم بھی اسی گھرانے کے لیے ہے، یعنی رزق ان کی وجہ سے ہے، باقی سب کو طفیل میں ملتا ہے۔